Down fourth and five-time Olympic medalist Marion Jones, senior, arriving at the Federal Courthouse in White Plains, New York. The 32-year-old sprinter has been sentenced to 6 months in prison for lying to federal prosecutors about her steroid use. The U.S. District Court judge imposed the sentence after Jones pleaded guilty to 2 charges last October, when she retired from athletics and after years of denial, confessed to using performance-enhancing drugs. The visibly upset Jones walked out of court and told reporters she hopes people will learn from her mistakes. Well, as everyone can imagine, I'm extremely disappointed today. But as I stood in front of all of you for years in victory, I stand in front of you today. I stand for what is right. I respect the judge's orders. And I truly hope that people will learn from my mistakes. Jones featured on 5 medals. She won the Sydney Olympics and won performances as of September 2000, having erased from the record books. She has until March to turn herself over to authorities. Pavitra George, Reuters. اب بنیادی طور پہ یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ادویات جو ہیں جو ہماری پرفارمنس انہانسنگ ہیں جن کو ہم ڈوپنگ کہتے ہیں یہ کیوں بین ہے. ایک تو یہ ہے کہ دنیا کا کوئی مذہب بھی چیٹنگ نہیں سکھاتا, جھوٹ بولنا نہیں سکھاتا, دھوکہ دینا نہیں سکھاتا, اور دنیا کا کوئی معاشرہ بھی اس کو پسند نہیں کرتا. سو اس کے ایک تو اس کو ہم کہتے ہیں ایتھیکل کنسرن, اور دوسرا جو اس کی ہیلتھ کنسرن ہے وہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ان کی یہ اس سے پہلے میں آپ کو ایک ویڈیو دکھاتا ہوں جس میں لڑکیوں کی شکل مردہ جیسی ہو گئی. آپ دیکھ رہے ہیں تو بیسیکلی جو ہیلتھ کنسرنس پہ آتے ہیں ہم کہ کھلاڑیوں فیمیلز جب آپ دیکھیں پاکستان کے اندر بے تحاشا جو پروفیشنل کھلاڑی ہیں ان کی آوازیں کیسی ہیں, مردانہ ہے نا, بے تحاشا, اور لڑکوں کی آوازیں جو ہیں وہ بھی آپ سن رہے ہوں گے, لڑکیوں کے منہ پہ بال بھی نکل رہے ہیں. یہ وہ سارے سائیڈ افیکٹس ہیں جو ہم اسٹیرائڈز استعمال کرتے ہیں, اور یہ تمام ہماری جتنی بھی لڑکیاں ہیں جنہوں نے بڑے بڑے میڈل لیے ہوئے ہیں, کسی پہ الزام نہیں ہے, لیکن ان میں سے کافی حد تک کچھ لوگوں کے یہ ان کی آوازوں میں آپ سن رہے ہوں گے. ہم نے بہت سارے لوگوں کو پکڑا, اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان نے بہت سارے لوگوں کو پکڑا جو ڈوپنگ کر رہے ہیں, جس کی وجہ سے کافی حد تک ایتھلیٹکس کے اندر اور سائیکلنگ کے اندر لوگ سیدھے ہوئے. وہ آگے چل کے میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں گا کہ ہم نے کتنے لوگوں کو. تیسرا کنسرن جو ہے وہ لیگل ہے. وہ لیگل یہ ہے کہ ایک سوسائٹی کے اندر کوکین, حشیش یا اس قسم کی چیزیں جب کھلاڑی استعمال کرتا ہے تو سوسائٹی خراب ہوتی ہے, وہ ہمارے ایک اسمگلنگ میں آتا ہے. تو یہ لیگلی وہ اس کی اجازت نہیں ہے. جب ایک پورٹ سے دوسرے پورٹ میں یہ چیزیں آتی ہیں تو کوئی بھی حکومت جو ہے حشیش, نارکوٹکس اور اس قسم کی چیزوں کی اجازت نہیں دے گی. ان کو میں جلدی میں آپ کو کور کرتا ہوں کہ بیسیکلی جو پروہیبٹڈ سبسٹانس ہیں وہ کیا ہے. ایک تو اسٹیمولینٹس ہیں. ایک زمانہ تھا کہ آپ کو یاد ہوگا ہماری ہاکی ٹیم کے ایک مصدق خان پکڑے گئے تھے
کف سیرپ استعمال. ہمارے تمام کف سیرپس کے اندر اسٹیمولینٹس ہوتے ہیں. اب یہ جو اسٹیمولینٹس ہیں آپ یوز تو کر سکتے ہیں لیکن آؤٹ آف کمپٹیشن, ان کمپٹیشن نہیں کر سکتے. جب کمپٹیشن سے باہر ہے, کوئی کمپٹیشن نہیں ہے اگلے 8-10 دن کے اندر, تو آپ کف سیرپ پی سکتے ہیں. بٹ ڈیورنگ دی کمپٹیشن اس کے لیے آپ کو تھراپیوٹک یوز ایگزمپشن, جس کو ہم مالجاتی چھوٹ کا ایک سرٹیفکیٹ کہتے ہیں, وہ آپ کو اپنے ڈاکٹر سے اور اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان سے لینا ہوگا. اور اگر آپ کوئی باہر پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو 3 ہفتے پہلے ان کو وہ سرٹیفکیٹ بھیجنا. اگر ایمرجنسی کی بنیاد پہ آپ کو کوئی ایسی دوائی رجسٹر کی گئی ہے تو بھی تھراپیوٹک ایگزمپشن. اور یہ ہماری نیشنل اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن جو ہے, اس کا سرٹیفکیٹ دنیا بھر کے 204 ملکوں میں ہر جگہ پہ ایکسیپٹیبل ہوتا ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کو یہ دوائی کسی علاج کے لیے دی گئی ہے تو دی جائے, لیکن اینابولک اینڈروجینک اسٹیرائڈز کسی علاج کے لیے استعمال نہیں ہوتے, یا ٹیسٹوسٹیرون ہارمونز جو ہیں کسی علاج کے لیے ہاں ہوتے ہیں. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ چھوٹے قد کے لوگ جو ہوتے ہیں ان کو ہم ٹیسٹوسٹیرون دیتے ہیں جو بونے ٹائپ کے ہوتے ہیں, اور وہ پھر ان کی جو ہارمونز, ان کے اندر چونکہ یہ ہارمونز ڈیولپ نہیں ہوتے تو ان کو ہم جو ہے وہ یہ اسٹارٹ کرتے ہیں. لیکن اس کے لیے بھی تھراپیوٹک یوز ایگزمپشن کی ضرورت ہوتی ہے. نارکوٹکس ہیں, اینابولک ایجنٹس, دنیا کے ہر شخص نے یہ استعمال کرتے ہیں. اس کے اندر نینڈرولون بہت کامن ہے. شعیب اختر سے لے کر آج تک جتنے بھی ہم چیزیں پکڑی ہیں سارے نینڈرولون کے. نینڈرولون اینابولک اینڈروجینک اسٹیرائڈ ہے, کسی دوائی میں استعمال نہیں ہوتا. ویسے آپ لوگوں کی انفارمیشن کے لیے ہے کہ جیسے پیناڈول ہے, بروفین ہے, ڈسپرین ہے, سیپٹرون ہے, ایریتھروزین ہے, یہ چیزیں ڈوپنگ میں نہیں, کیونکہ ان کے ساتھ کوئی آپ کو جو ہے پرفارمنس انہانسنگ کوئی افیکٹ نہیں ملتا. ڈائیوریٹکس ہیں, جیسے کچھ چیزیں جن سے ہمارا پیشاب پتلا ہو جاتا ہے تو وہ ہم یوز کرتے ہیں. اس کا بیسک مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارا یورین سیمپل میں ڈوپنگ میں لیا جائے تو وہ اتنا پتلا ہو جائے کہ دوائی کا اثر ختم ہو جائے, تو وہ دوائی جو ہے ڈوپنگ لائن میں پکڑی نہیں جاتی. اس لیے واڈا نے ڈائیوریٹک کو بھی جو ہے بین کر دیا, کیونکہ یہ اس سے جو ہے وہ ماسکنگ افیکٹ ڈیولپ. گروتھ ہارمونز ہیں, ایریتھروپوئٹین ہے. ایریتھروپوئٹین ایک ہارمون ہے جو ہمارے گردے پیدا کرتے ہیں. کئی دفعہ کچھ مریضوں کے اندر ریڈ بلڈ سیل کی کمی ہو جاتی ہے تو یہ ہارمون باہر سے دینا پڑتا ہے. تو بہت سارے کھلاڑی اس کو یوز کر کے تو یہ کام کرتے رہے, لیکن ہمارے پاس اب ایسی ٹیکنیکس آ گئی ہیں دنیا میں کہ اس کو پکڑا جا سکے. اس سے پہلے یہ پکڑے نہیں جاتے یہ دوائیاں استعمال کرنے کے بعد, کیونکہ ریڈ بلڈ سیل ہماری باڈی کے اندر ویسے ہی ہوتے ہیں. کورٹیکوسپورینز ہیں. کورٹیکوسپورینز وہ چیزیں ہوتی ہیں جیسے مسلز میں, جوڑوں میں جو ٹیکے لگتے ہیں نا اسٹیرائڈ, یہ ہیں. ابھی ریسنٹلی واڈا نے یہ کہا ہے کہ اس کے لیے تھراپیوٹک یوز ایگزمپشن سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں, آؤٹ آف کمپٹیشن. بٹ اگر آپ اولمپکس کھیل لیں, ایشین کھیل لیں اور کوئی کمپٹیشن اناؤنس ہو گیا تو پھر اگر آپ لگوائیں تو پھر آپ کو انفارمیشن کرنی چاہیے آرگنائزرس کو کہ میں نے اپنے جوڑ میں یہ انجیکشن لگوایا. اس میں جو پروہیبٹڈ میتھڈز ہیں باقی جو ہے وہ بلڈ ڈوپنگ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کھلاڑی اپنے خون نکال کے تو اس کو ریجیکٹ کرتے رہے تاکہ ان کا ریڈ بلڈ سیل زیادہ ہو جائے اور ان کی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی زیادہ ہو جائے. آرٹیفیشیل آکسیجن کیریئرز ہیں, کیمیکل فزیکل مینیپولیشن ہے, الکوہول, کینابینائڈز, یہ وہ چیزیں ہیں جو جس پہ سزا بھی کم ہے. الکوہول یا کیناب حشیش وغیرہ جو ہے یہ یہ وہ سبسٹانسز ہیں جو کہ اسپیسیفائڈ, اور ان کے اوپر جو ہے وہ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ ان کمپٹیشن میں ہیں. تو آپ کو یاد ہوگا مہر اللہ لاسی جو ہمارا باکسر تھا وہ پکڑا گیا تھا کینابینائڈس کے اس میں. تو اکارڈنگ ٹو ہم کہ میں تو وہاں بیٹھا ہوا تھا تو لوگ اسموک کر رہے, تو اسموک یہ وہ چیز ہے جو دوسرے کے اسموک سے بھی, سیکنڈ ہینڈ اسموک سے بھی آپ کے جسم میں آ جاتا ہے. تو یہ کسی حد تک ٹرو ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ 21 دن تک یہ جسم کے اندر رہتی ہے, اور ویسے یہ ان کمپٹیشن پہ ہے. اگر آپ نے کمپٹیشن کر رہے ہیں تو اس سے کم از کم 3 یا 4 مہینے پہلے اس کو جو لوگ استعمال کرتے ہیں اس کو نہیں کرنا چاہیے. گلوکوکورٹیکوسٹیرائڈز اور لوکل اینسٹیٹکس بھی جو ہیں یہ اسپیسیفائڈ سبسٹانسز. 2003 میں کوپن ہیگن ڈیکلریشن سائن کیا گورنمنٹ آف پاکستان نے, اور 2005 میں انٹرنیشنل کنونشن آن اینٹی ڈوپنگ ان اسپورٹس, یہ ایک کنونشن ہوا اور یونائٹڈ نیشن نے اس کو آرگنائز کیا, اور یونائٹڈ نیشن کے اندر جتنے بھی ممالک ہیں انہوں نے اس کو سائن کیا,
اور یہ کانگریس اور پاکستان نے اس کنونشن کو 2007 میں اس کنونشن کے اوپر ریٹیفائی کیا، اور اس وقت کے جو پریزیڈنٹ تھے پاکستان کے، انہوں نے اس کے ڈاکومنٹ کے اوپر نومبر میں سائن کیا۔ تو یہ کنونشن جب پاس ہو گیا تو اس کنونشن کے بعد گورنمنٹ آف پاکستان کے اوپر وہ تمام پابندیاں عائد ہیں جو واڈا یا دنیا کے تمام ملک جو ڈوپنگ کے اوپر کرتے ہیں، اب ہمارے اوپر بھی اتنی ہی لاگو۔ 2008 بیجنگ اولمپکس میں 4500 ڈوپ ٹیسٹ کیے گئے، اور اس وقت یہ کیا گیا کہ وہ تمام ایلیٹ کھلاڑی جن کے ورلڈ ریکارڈز ہیں یا جنہوں نے اپنے ریکارڈ توڑے ہوئے ہیں یا نئے ریکارڈ بنا رہے ہیں، ان کے سیمپلس کو 8 سال میرین جونز کے کیس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ اب 8 سال کے لیے ان کے سیمپل جو ہے وہ پرزرو کر لیے جائیں۔ تو اس میں چونکہ یوسین بولٹ نے ایک بہت بڑا ریکارڈ بنایا تو اس کو پرزرو کر لیا ہے، 8 سال کے بعد بھی ہو سکتا ہے کہ اس کے جسم کو یہ وہ ٹائم ہے جو کسی زمانے میں بایو میکینیکل انالیسس کرنے والے لوگ کہتے تھے کہ یہ ہیومنلی امپاسبل، آج وہ پاسبل ہو گیا۔ جو ریئیکشن ٹائم اس نے دیا وہ ہیومنلی امپاسبل، آج یہ پاسبل ہو گیا۔ کیا واقعی اس کے جسم کے اندر اتنی طاقت ہے یا یہ طاقت کسی اور سبسٹنس سے حاصل کی گئی ہے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا۔ لیکن آئندہ کے بعد سے اولمپکس اور ورلڈ ریکارڈ ہولڈرس کے تمام سیمپلس 8 سال کے لیے پرزرو کر دیے۔ 2005 میں صدر مملکت نے یونیسکو کنونشن آن اینٹی ڈوپنگ ان اسپورٹس کو سائن کیا، اور 2008 میں اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان بن گئی، جس کا بنیادی مقصد ڈوپنگ کے خلاف ایک جہاد، کھیلوں کی جو انٹیگریٹی ہے اس کو بچانا۔ انٹیگریٹی کیا ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جیسے کرکٹ ہے، تو جب کرکٹ کے اندر وہ ہو جاتی ہے بال ٹیمپرنگ شروع ہو جائے، یہ فزیکل مینیپولیشن ہے نا، یہ بھی ڈوپنگ میں آتا ہے کہ آپ نے بال کو اتنا ٹیمپر کر دیا کہ وہ آپ کو پرفارمنس آپ کی انہانس کر رہی ہے۔ تو ٹیمپرنگ کرنے سے جب پتہ چلا کہ فلانے نے ٹیمپرنگ کی تو عوام اور اسپیکٹیٹرس کے سامنے ان کی عزت ختم ہو گئی۔ تو یہ انٹیگریٹی پھر لوگ وہ کھیل سے نفرت کرنا شروع کر دیں۔ اس انٹیگریٹی کو بچانا، کھلاڑیوں کی صحت کا خیال رکھنا، جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرے لوگ مجبور ہو جاتے ہیں کہ وہ اس کو استعمال کریں، تو ان کو بچانا، اور اولمپک سپورٹس جو ہے اس کی حفاظت کرنا، ورنہ تو اولمپکس ختم ہی ہو گیا، ہر بندہ ڈوپنگ کر کے آ رہا ہے۔ ہمارا جو فوکس ہے اینٹی ڈوپنگ آرگنائزیشن آف پاکستان کا وہ یہی ہے کہ ایک تو ایجوکیشن دی ہے۔ ہمارے سروے میں جو ہم نے یہاں پر پاکستان میں کیا اور جتنے لوگ پکڑے گئے بیسیکلی وہ ان اویئر نہیں تھے، انہوں نے جان بوجھ کر ڈوپنگ کی۔ ایک شعیب اختر سے ہم نے انٹرویو لیا، اس میں کچھ کمیٹی میں بھی تھا، انتخاب عالم ہمارے ساتھ تھے، تو اس نے کہا جی کہ مجھے تو اس کے بارے میں پتہ ہی کوئی نہیں۔ تو جب اس کے کاغذات نکالے تو اس نے اینٹی ڈوپنگ کے 4 سیمینار اٹینڈ کیے ہوئے تھے اور اس کے سائن تھے۔ ایک ہماری ایتھلیٹک کی لڑکی پکڑی گئی تو اس نے کہا میں سو رہی تھی، کسی نے مجھے ٹیکا لگا دیا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ سوتے سوتے میں بھی ٹیکا لگا دیا؟ ایسا نہیں ہوتا، جان بوجھ کے۔ موسٹلی جو ہمارے لوگ ہیں دے آر اویئر دنیا میں، ہاں ان اویئر ہو سکتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی ذکر کیا کہ جو ہے نا ان اویئرنیس اس طرح ہو سکتی ہے کہ فار ایگزامپل ایک لڑکی ہے وہ سوئمر ہے اور وہ انہیلر لیتی ہے۔ اب سوئمنگ کے اندر جو ہوتا ہے نا وہ پانی کے اندر آپ کا منہ رکھنا ہوتا ہے، سانس رک جاتی ہے، تو وہ اس کو ایزما ہے، دمہ ہے، تو وہ استعمال کرتی ہے اور وہ دمے کی وجہ سے، اور اس نے بتایا نہیں ہوا، تو یہ بتانا ضروری ہے کہ پہلے سے بتا دینا۔ اب اس کی اویئرنیس ہمیں دینی ہے کہ کھلاڑی جو ایسی چیزیں استعمال کر رہے ہیں، یا جیسے بلڈ پریشر کم کرنے کی دوائیں، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ جو بلڈ پریشر ہے اس سے ہمارے ہارٹ میں ایک بیٹ ہوتی ہے، جب ہارٹ دھڑکتا ہے تو ایک اچھی خاصی وائبریشن جسم میں ہوتی ہے، اور وہ وائبریشن جو ہوتی ہے ہمارے نشانے کو خراب کر دیتی ہے۔ تو وہ جو شوٹنگ کے کھلاڑی ہیں وہ دوائی استعمال کرتے ہیں
جس سے ان کا بلڈ پریشر لو ہو جائے اور وہ جو وائبریشن ہے وہ ان کی ختم ہو جائے. تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے وہ جو بلڈ پریشر کم کرنے والی دوائیاں استعمال کرتے ہیں. تو یہ بھی جو ہے وہ بین ہے. تو اس کے لیے اویئرنیس پیدا کرنا بہت ضروری ہے. اس کے علاوہ کھلاڑی عموماً یہ کہتے ہیں کہ جو ہے نا یہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. تو دنیا کے کسی قانون کے اندر اگنورینس از نو ایکسکیوز.